السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، جو بہت ہی انٹرسٹڈ واقعہ ہے، پورا ضرور سنیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عادی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کا شتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والے اناج مار جوڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاش میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ شتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھر کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائے؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھا راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کو انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا؟ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبود پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے،
लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते। एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो, तो उसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील को देखे हम अपने माबूद को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि जिस आज़ाब की बात करके हमें डराते हो वो आज़ाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि आज़ाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। उन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रासत पर ना आई। अल्लाह के गजब ने जोश मारा और आजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आबोपाशी के लिए भी पानी नहीं था, दरख्त पौधे की हरियाली मांद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मिस्र नहीं था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपना गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नजर आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होंगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल नहीं बल्कि आज़ाब की अलामत है। जिस आज़ाब की मैं खबर देता था उसका वक्त आ पहुंचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे उनके बारे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं उनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ ले चले जाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले ना किसी कान ने सुना ना किसी ने देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी सजाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी, बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर्षे हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं खैर सकता था, न बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गए। हर तरफ चीख व पुकार की आवाजें हवाओं के शोर में दबकर रह गई। कौम आद को मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था, ये तमाम मकानात जमीन बोस हो गए, जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गुरूर व तकब्बुर किया, एक अल्लाह को छोड़कर बूतों को मानने लगे, उन्हीं से मुरादें मांगा करते थे, नबी की बातों का इनकार किया। जब आज़ाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आज की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दर से इबरत देने के लिए जमीन पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।